سورۃ لقمان کی آیت نمبر 25۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو ضرور بضرور یہی کہیں گے اللہ نے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، آپ فرما دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی غنی ہے، تعریفوں والا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اور اگر ایسا ہو کہ جو کچھ زمین میں درخت ہے ان کی قلمیں بن جائے، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندر سیاہی بن جائے اور ان کے ساتھ مل جائے، سَبْعَةُ أَبْحُرٍ، 7 سمندر اور بھی، ما نفدت کلمات اللہ، تو تیرے رب کے کلمات، اللہ کے کلمات ختم نہ ہو۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ پاک غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ سورۃ لقمان کا مرکزی موضوع و مضمون اللہ کی توحید ہے۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ، میرا آپ کا بنیادی عقیدہ ہے۔ قرآن کریم نے جو ہمیں بتلایا، پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عقیدے پہ سب سے زیادہ محنت کی، وہ عقیدہ توحید ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، اسی بات کے مزید دلائل اور اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے عظیم شاہکار بیان کرتے ہوئے مزید اس بات کو بڑھایا ہے، جن دلائل سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے۔ چنانچہ سب سے بڑی صفت اللہ رب العالمین کی وہ صفت خلق ہے۔ آسمانوں کو بھی، زمینوں کو بھی، جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، جو ان کے دائیں بائیں اوپر نیچے ہے، سب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ صرف اور صرف اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں
پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کے اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، خالق کون ہے، بنانے والا کون ہے، تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، ان کا جواب بھی سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا کہ پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ۔ ان کا کن کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب مشرکین عرب تھے، عرب کے مشرک جن کی طرف آپ کی سب سے پہلی بعثت ہوئی، جن پہ آپ نے سب سے زیادہ محنت کی، جو شرک کے اندر گوڈو نہیں گردن گردن تک ڈوبے ہوئے تھے، ان لوگوں سے جو پہلے درجے کے مشرک تھے، اس حالت میں بھی آپ ان سے پوچھیں کہ خالق کون ہے تو ان کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا کہ خالق کون ہے، وہ اللہ رب العالمین۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ایک ایسی صفت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کرتا الا قلیل۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دہریوں کی ایک تھوڑی سی تعداد ہے۔ دہریے وہ لوگ کہلاتے ہیں جو کسی خدا کے قائل نہیں، کسی اللہ کے قائل نہیں۔ وہ کہتے ہیں سارا زمین و آسمان کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اپنے آپ چل رہا ہے، کوئی اس کو بنانے اور چلانے والا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت معمولی سی تعداد ہے۔ اس کے علاوہ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں کوئی انسان کسی بھی مذہب اور دھرم سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہودی ہو، عیسائی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، مسلمان ہو، حتیٰ کہ مجوسی ہو، کسی سے بھی آپ پوچھیں آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا تو ان کا جواب صرف یہی ہوگا کہ پیدا کرنے والا کون ہے، اللہ۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ پاک نے تاکیدوں کے ساتھ فرمایا، تاکید کے ساتھ نہیں، تاکیدوں کے ساتھ فرمایا کہ یہ بھی ضرور یہی کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ تو گویا صفت خلق میں کسی بھی انسان کا، مسلمان ہو، مشرک ہو، کافر ہو، یہودی، عیسائی ہو، کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ خالق کون ہے، اللہ۔ اس کے بعد دوسری بات آ جاتی ہے کہ مالک کون ہے۔ اس میں بھی تقریباً کوئی اختلاف نہیں ہے، ساری مذاہب والے یہ کہتے ہیں کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے۔ اس کے بعد تیسری صفت آ جاتی ہے کہ مدبر کون ہے، نظام چلا کون رہا ہے۔ مسلمان یہاں کہتا ہے کہ جیسے خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، تو نظام بھی صرف کون چلا ہے، اللہ ہی چلا ہے۔ جبکہ مشرک یہ آگے کہتے ہیں کہ نہیں، ایک اکیلا اللہ اتنا بڑا نظام کیسے چلا سکتا ہے، لہذا اس نے اپنے ساتھ کچھ اور بھی چھوٹے چھوٹے اسسٹنٹ، کوئی وزیر، مشیر اس نے اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہوں گے، لہذا مدبر ہونے میں وہ اسلام کے ساتھ، قرآن و سنت کے ساتھ اختلاف کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز آ جاتی کہ عبادت کس کی ہوگی، تو مسلمان کہتا ہے کہ جب خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، مدبر بھی اللہ ہی ہے، تو عبادت بھی صرف کس کی ہوگی، اللہ ہی کی ہوگی۔ سجدہ، رکوع، نذر و نیاز، صدقہ، خیرات، جسمانی عبادت، مالی عبادت، زبانی عبادت، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری عبادتیں کس کے لیے ہیں، للہ، اللہ ہی کے لیے، کیونکہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، مدبر وہی ہے۔ جبکہ مشرک کہتا ہے کہ نہیں، خالق تو ٹھیک ہے وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، لیکن مدبر چونکہ اور بھی ہے، اس نے ساتھ رکھے ہوئے اسسٹنٹ بھی، تو لہذا ان کو بھی راضی کرنا ضروری ہے، تو اللہ کی بھی عبادت ہوگی اور چھوٹے چھوٹے غلاموں کی بھی عبادت ہوگی۔ تو
تو یہ بات اسلام کے ساتھ اختلاف رکھتی ہے۔ مسلمان اسی بات کا قائل ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ صفت خلق میں مانتے ہیں کہ کوئی اور نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے، تو آپ اس پہ فرمائیں الحمدللہ کہ چلو ایک پوائنٹ پہ تو اتفاق ہو گیا، اللہ کا شکر ہے، اس پہ تو اتفاق ہے کہ اللہ کی ذات کے سوا کوئی خالق نہیں۔ اللہ پاک فرماتے بل اکثرهم لا یعلمون، ان انسانوں کے اکثر پھر جانتے نہیں ہیں۔ لا یعلم بے علم ہے، جاہل ہے کہ وہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی پوجا کرنے لگ جاتے ہیں۔ جس نے پیدا کیا ہے اس کے ساتھ ان کو شریک بنانے لگ جاتے ہیں جو خود مخلوق ہے۔ اسی صورت میں اللہ پاک نے سوال کیا ہے پہلے رکوع کے اندر، یہ سب کچھ تو میں نے بنایا، تو بتاؤ تو صحیح میرے ساتھ جن کو شریک بناتے ہو انہوں نے کیا بنایا، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ اور کسی جگہ قرآن نے سوال کیا ہے کہ یہ تو بتاؤ کہ جن کو تم میرا ساتھی اور شریک بناتے ہو کیا انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا کی، ایک مکھی بھی بنائی؟ اور فرمائے بنانا تو دور کی بات، ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، مکھی اگر ان کے کھانے میں سے، رزقانے میں سے، مٹھائی میں سے کوئی ایک ذرہ معمولی سا وہ اٹھا کے لے جائے، یہ تو اس کو واپس نہیں لے سکتے، اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، اللہ فرماتے ہیں یہ سب، یہ عبادت کرنے والے بھی، جن کی عبادت کی جا رہی وہ بھی، سب انتہائی کمزور اور ناقص ہے۔ قوت و طاقت والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو یہ بات میرے بھائیوں طے ہو گئی کہ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ آپ بھی بول دیں میرے ساتھ مل کے، اللہ کا پیارا نام صبح صبح کا وقت دل دماغ کے اندر سکون اترے گا جب ہم محبت کے ساتھ کہیں گے کہ پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ آسمان و زمین کا خالق صرف کون ہے؟ اللہ۔ اگلی بات ارشاد فرمائی للہ ما فی السماوات والارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، یعنی اس سب کا خالق بھی اللہ ہے تو اس سب کا مالک بھی کون ہے؟ اللہ۔ عربی زبان کے اندر لفظ لام جو ہوتا ہے، للہ کے شروع میں جو لام ہے، یہ لام آتا ہے ملکیت ظاہر کرنے کے لیے۔ جب ہم کہتے ہیں نا اس چیز کا مالک کون ہے، یہ چیز کس کی ملکیت میں ہے، تو اس کے لیے وہاں پہ حرف بولا جاتا ہے لام کا۔ لزید، یہ زید اس کا مالک ہے۔ لأبی بکر، ابو بکر اس کا مالک ہے۔ تو لام ملکیت کو ظاہر کرتا ہے۔ للہ، اللہ مالک ہے کس کا؟ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، سب کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ پھر میرے دوستو یہاں بھی اگر آپ غور کریں، عربی گرامر کے لحاظ سے لفظ ہونا چاہیے ما فی السماوات والارض للہ، کیونکہ صلہ موصول آخر میں آتا ہے۔ للہ ما فی السماوات والارض، یہ جو ترتیب برعکس کی ہے، الٹ کر دی ہے، یہ بھی فائدے سے خالی نہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس میں حصر کا فائدہ ہوتا ہے۔ حصر کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم یوں کہیں کہ ما فی السماوات والارض للہ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، یہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں یہ چیز بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کا بھی ہے، شاید ساتھ کوئی اور بھی مالک ہے، کوئی اور بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن جب اس کو شروع میں لے آئے للہ ما فی السماوات والارض، اب اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ ہی کا ہے۔ یہ جو ہی کا لفظ درمیان میں آ گیا،
یہ للہ کے شروع میں آنے کی وجہ سے آ گئی کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کا بلا شرکت غیر مالک صرف کون ہے؟ وہ اللہ ہے، کوئی شریک نہیں۔ جیسے خالق ہونے میں کوئی شریک نہیں، ویسے ہی مالک ہونے میں بھی کوئی شریک نہیں۔ آسمان بھی اسی کے، زمینیں بھی اسی کی، سورج بھی اسی کا، ستارے بھی اسی کے، فضائیں بھی اسی کی، کہکشائیں بھی اسی کی۔ آسمان و زمین میں جو مخلوق نظر آ رہی ہے یا جو نظر نہیں آ رہی، سب کا مالک حقیقی کون؟ اللہ رب العالمین۔ تو خالق بھی وہی، مالک بھی وہی۔ فرمایا ان اللہ هو الغنی الحمید، اور کوئی شک نہیں کہ اللہ ہی غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ غنی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کسی کی کوئی پرواہ نہ ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو۔ اللہ پاک پوری کائنات میں ایک ذرے کے 1000ویں حصے کے برابر بھی کسی کا محتاج نہیں۔ اور حمید اس ذات کو کہتے ہیں جو تعریفوں والا ہے۔ کوئی اس کی تعریفیں کرے تب بھی وہ تعریفوں والا ہے، کوئی اس کی تعریفیں نہ کرے وہ تب بھی تعریفوں والا ہے، بلکہ ساری انسانیت مل کے اللہ کی نعوذ باللہ برائیاں کرنی شروع کر دے، وہ اللہ پھر بھی تعریفوں والا ہے، وہ پھر بھی حمید ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کی تعریفیں اتنی ہے، اس کی تعریفیں اتنی ہے، اتنی تعریفوں والا ہے کہ اگر ساری زمین کے اندر جتنے درخت ہیں، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، یہ سارے کے سارے درخت کیا بن جائیں؟ قلمیں بن جائیں۔ علماء ماہرین لکھتے ہیں، ماہرین اشجار یہ لکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو پودے ہیں یا درخت ہیں جو زمین سے اگتے ہیں، ان کی قسمیں 10 لاکھ ہیں، ان کی قسمیں 10 لاکھ ہیں۔ اب ان کی 10 لاکھ قسمیں ہیں، آگے ان قسموں میں ہر قسم کی تعداد کتنی ہے اس کو کوئی نہیں جانتا۔ پوری دنیا میں کتنے درخت ہیں تعداد جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ساری دنیا کے سارے درخت کیا بن جائے؟ قلمیں بن جائے۔ اور اللہ فرماتے والبحر یمدہ، یہ سمندر سارے کے سارے سیاہی بن جائے، اور ان سمندروں کے ساتھ ان کی مدد کرنے کے لیے 7 ابحر، 7 سمندر اور بھی آ جائیں۔ 7 سمندر کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں 7 سمندر ہے، بعض نے اس سے سمجھ لیا کہ 7 ہی سمندر ہے، ایسی بات نہیں۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں یوں بھی ارشاد فرمایا گیا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اگر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے تمام سمندر وہ سیاہی بن جائے، یا تو فرمائے نا 7 اور بھی آ جائے، اگر فرمائے کئی سمندر بھی آ جائے۔ یہاں بھی علماء فرماتے 7 سے مراد 7 متعین نہیں، مطلب یہ ہے کہ اتنے آ جائیں، 70,000 بھی آ جائیں، 7,000 آ جائیں، 70,000 آ جائیں، لامحدود آ جائیں، جتنے مرضی سمندر آ جائیں سیاہی بن کر، جتنے مرضی درخت آ جائیں قلمیں بن کر، لکھنے والے انسان بھی ہوں، جنات بھی ہوں، فرشتے بھی ہوں، ہر ذی شعور مخلوق بیٹھ کے اللہ کی تعریفیں لکھنے شروع کر دے تو اللہ فرماتے ما نفدت کلمات اللہ، تیرے رب کے کلمات پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ کلمے گھس گھس کے ختم ہو جائیں گی، درخت ختم ہو جائیں گے، سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی، لکھنے والے لکھتے لکھتے فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اور آئیں گے اور بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریفوں کے کلمات کبھی ختم نہیں ہو سکتے، اتنی تعریفوں والا ہے۔ تو جو اتنی تعریفوں والا اور اتنا بڑا اللہ ہے، جو غنی اور حمید اللہ ہے، تو انسانوں وہ تمہاری تعریفوں کا محتاج نہیں ہے۔ تم اس کی عبادت کرو، وہ تمہاری عبادتوں کا محتاج نہیں ہے۔
تم اس کو سجدے کرو، وہ تمہارے سجدوں کا محتاج کوئی نہیں، تم اس کو رکوع کرو، وہ تمہارے رکوعوں کا محتاج کوئی نہیں، تم اس کے نام پہ نظر و نیاز دو، وہ تمہاری نظر و نیاز کا محتاج نہیں ہے، لیکن سجدہ تم کرو گے اپنی رحمت سے وہ تمہیں نواز دے گا، اس کے سامنے رکوع تم کرو گے اپنی آغوش رحمت میں وہ تمہیں لے لے گا، اس کے نام پر تم نظر و نیاز کرو گے وہ تمہارا رکھے گا نہیں، 700 گنا تک بڑھا کے تمہیں دے دے گا۔ اگر تم اس کے بن کے رہو گے تو وہ سب کچھ کو تمہارا بنا دے گا، وہ سب کچھ کو تمہارا بنا دے گا۔ تو اس لیے ضرورت ہماری ہے، اللہ کی نہیں ہے، ہم محتاج ہیں اللہ کے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ کہ اللہ کی تعریفوں کے کلمات ختم نہیں ہوتے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا علم ختم نہیں ہوتا، اللہ کا علم ختم نہیں ہوتا۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے جب یہ آیات نازل ہوئی سورۃ بنی اسرائیل کی، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ یہودیوں نے سوال کیا نا کہ روح کے متعلق، روح کیا چیز ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اللہ پاک نے اس کا جواب دیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح میرے رب کا امر ہے، فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا، بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ تو یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے، یہ تمہارے متعلق کا ہے یا ہمارے متعلق کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگے کہ اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو بہت تھوڑا علم دیا گیا، یا ہم یہودیوں کے متعلق کہا ہے کہ ہمیں بہت تھوڑا علم دیا گیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب کے متعلق ہے، میرے متعلق بھی ہے، تمہارے متعلق بھی ہے، اسلام والوں کے متعلق بھی ہے، یہودیوں کے متعلق بھی ہے، قرآن والوں کے بارے میں بھی یہی ہے، تورات والوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ ان سب کو بہت تھوڑا علم دیا گیا۔ تو یہودی کہنے لگے جی ہمیں تو اللہ نے تورات دی ہے، جس تورات کے متعلق خود اللہ فرماتے ہیں تبیان لکل شیء، اس میں ہر چیز کا بیان ہے، تو ہمیں تو سب کچھ اللہ نے بتا دیا ہے، آپ کیسے کہتے ہیں کہ بہت تھوڑا علم دیا گیا؟ تو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے یہودیو، تمہارا علم، میرا علم اور انبیاء کا علم، موسیٰ علیہ السلام کا علم، ہم سب کا علم، ساری دنیا کے تمام عام انسانوں کا علم، وہ تو بہت تھوڑا ہے۔ انبیاء کا علم، اللہ کے نبیوں کا علم، امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو کائنات میں سب سے زیادہ ہے، اتنا علم کسی کے پاس نہیں جتنا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے۔ فرمایا یہ سب علوم ملا کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت نہیں رکھتے، کیونکہ اللہ کا علم لامحدود ہے، انسانوں کا علم محدود ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا علم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، لیکن پھر بھی محدود۔ امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم سارے نبیوں کے علم سے بہت زیادہ، لیکن پھر بھی محدود ہے، جبکہ اللہ کا علم کیا ہے؟ لامحدود ہے۔ تو ایک محدود چیز لامحدود کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے؟ وہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ تو یہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو یہ جواب دیا کہ بھائی جو علم تمہیں دیا گیا ہے وہ بھی بہت تھوڑا ہے، جو اسلام والوں کو دیا گیا ہے وہ بھی بہت تھوڑا ہے۔ تو اس پہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں یہ آیات نازل فرمائی کہ تم سارے انسان مل کر درختوں کے کلمے بنا لو، سمندروں کی سیاہی بنا لو، فرشتوں کو ساتھ ملا لو، جنات کو بھی ساتھ بٹھا لو، سارے مل کے علم کو لکھنا شروع کر دو،
لکھتے 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 تمہارا علم ختم ہو جائے گا، اللہ کا علم پھر بھی ختم نہیں ہوگا۔ اللہ کا علم بہت بڑا ہے۔ اور فرمایا ان اللہ عزیز الحکیم، یقین کر لو کہ اللہ عزت والا بھی ہے، اللہ غالب بھی ہے، اللہ حکیم بھی ہے۔ وہ غالب اتنا ہے کہ اپنی بات منوانا چاہے تو وہ زبردستی منوا سکتا ہے، کوئی اس سے منہ موڑ نہیں سکتا، لیکن اس کی حکمتوں کا تقاضا ہے کہ وہ زبردستی نہیں منواتا، وہ تمہیں موقع دیتا ہے کہ خود فیصلہ کرو کیا کرنا ہے۔ یہ میرے محترم دوستوں، قدرت کے دلائل سامنے رکھ کر بھی اگر کوئی انسان اللہ کو مانتا ہے کہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، پھر اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو اس انسان کی عقل پہ ماتم نہ کرے تو اور کیا کرے، اس انسان کو بے وقوف نہ سمجھے تو اور کیا سمجھے۔ اس لیے کائنات میں سب سے بڑا بے وقوف اور احمق وہ ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے، کہیں سے بھی کسی مسئلے کے حل ہونے کو سمجھتا ہے۔ اور سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کائنات میں جو بھی مسئلہ حل ہوگا وہ حل کرنے والا کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے، جو صرف اللہ کی ذات سے تعلق رکھنے والا ہے۔ یہ سب سے بڑا عقل مند انسان، توحید والا سب سے بڑا عقل مند انسان۔ اللہ مجھے آپ کو یہ توحید نصیب فرمائے، دل دماغ کا یہ یقین بن جائے کہ اللہ سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کا یقین نصیب فرمائے۔ یہی توحید کے مزید دلائل اللہ پاک نے اس صورت مبارکہ کے آخر تک بیان فرمائے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو زندگی بھی توحید والی نصیب فرمائے اور موت بھی اسی توحید پہ نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ پاک، ان طلبہ عزیز نے جو پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اے اللہ ہر ایک کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ پاک، ان مقبول اعمال کا جو ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام